کچھ بیماریوں کی بھی بات کر رہے تھے اور موسم کی بھی بات کر رہے تھے، لیکن ایک ایسی بیماری جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس بی سی، اور اس کے حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ان ایکسپرٹس سے جو کہ نہ صرف ان بیماریوں کے حوالے سے ان کی ریسرچ ہے، ہیلپ کر رہے بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں، بلکہ کس طرح سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اویئرنیس لوگوں میں لائی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں، دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے نام سے جو ان کا ادارہ ہے، وہ پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ بالکل نیلم، بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے، اور آج کی جو ہماری ڈسکشن ہوگی وہ بھی انفارمیٹیو بھی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ ہیلپ فل بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرید خان صاحب اور ڈاکٹر عدنان مقصود، ہیلتھ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے، پاکستان میں کام کر رہی ہے ہیلتھ فاؤنڈیشن۔ آپ دونوں ڈاکٹر حضرات کو ویلکم بھی، السلام علیکم بھی، اور بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالا۔ ہم کوشش کریں گے دی ہیلتھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے جانیں، آپ کے کام کے حوالے سے جانیں، اور پھر یہ جو ہیپاٹائٹس جس کے اوپر مین فوکس ہے آپ کا، اس کو کیوں چنا گیا، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ ڈاکٹر فرید صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا دی ہیلتھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، کب اس کا قیام عمل میں آیا اور کن کن شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں؟ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے یہ 2007 میں یہ اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس وقت سے اب تک اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ اس طرح شروع ہوئی کہ ایک کمپنی ہے ایڈکو کمپنی، اس میں انہوں نے فری میڈیکیشن جو ہے اس کا ایک پروگرام رکھا تھا، اور آہستہ آہستہ اتنے زیادہ لوگ آنے شروع ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ایک فاؤنڈیشن ہی بنائی دی جائے، جس کی وجہ سے پورا مکمل علاج بھی کیا جائے، ان کی وہ ٹیسٹنگ بھی کی جائے، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جائے کہاں کہاں ہیں، کون کون ہیں جن کو دوا کی ضرورت ہے، پھر دوا بھی دی جائے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عدنان مقصود کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے۔ ڈاکٹر عدنان، آپ یہ بتائیے گا، جس وقت آپ نے یہ سفر کا آغاز کیا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ہم نیوز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈل ڈے نہیں ہوتا پاکستان میں نیوز کے حوالے سے، اسی طرح سے کیونکہ ایٹماسفیئر ایسا ہے، انوائرمنٹ ایسا ہے، ہیلتھ پریکٹسز کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو پھر بے تحاشا بیماریاں بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، اس میں آپ لوگوں نے ہیپاٹائٹس کو کیوں چنا؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہیلتھ فاؤنڈیشن کو یہ موقع دیا یہ بتانے کا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں ہر دن ایک ایونٹ فل ڈے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی خبر ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں ہم نے ہیپاٹائٹس کو ہی کیوں چنا۔ اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں۔ آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے، تو ہم لوگوں نے، جیسا کہ ڈاکٹر فرید خان نے ابھی یہ سوچا، کچھ لائک مائنڈڈ لوگوں نے، کیوں نہ ہیپاٹائٹس سی یا ہیپاٹائٹس بی کے اوپر، جس میں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، تو اس پہ فوکس کیا جائے۔ اگر اب میں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ کمپلیکیشنز بتاتا چلوں، کیوں ہیپاٹائٹس سی کو یا ہیپاٹائٹس کی طرف ہم لوگ آئے۔ یہ وہ موذی بیماری ہے کہ جس میں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو تقریباً 10 سے 15 سال میں یہ کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ سوچیں، ایک تصور میں لائیں، ویژولائز کریں کہ 1 کروڑ لوگ پاکستان میں، جو کہ ہائیسٹ پریولنس ہے دنیا میں سب سے زیادہ، تو یہاں پہ موجود ہے۔ اگر آج ہم نے ایکٹ نہیں کیا، اگر آج ہم لوگوں نے اس بات پہ عمل نہیں کیا، تو یہ لوگ کہیں نہ کہیں جوانی کے اس دور میں ہی ایک موذی مرض کا شکار ہو کے مر جائیں گے۔ چلے وہ تو چلے گئے، لیکن اس کے بعد ان کی فیملی کو کیا ہوگا؟ ان کی فیملی، ان کے بچے، وہ پوری عمر کے لیے ایک ایسی تکلیف اور اذیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے جس کا سوچنا بھی محال ہے۔ تو آپ کے بات کا جواب یہی ہے کہ ہیپاٹائٹس کے اس مہلک مرض سے ہم سب نے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پاکستانیوں کو بچانا ہے، بالکل۔ کیونکہ ڈاکٹر یہ صاحب، میں اس میں ایک پرسنل بھی ایک میری لائف میں جو انسیڈنٹ پیش آیا کہ میری جو نانی تھیں،
وہ ان کا آپ جیسے اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ کچھ سالوں میں کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی اسی بیماری کی وجہ سے کینسر ہوا، پھر وہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. تو یہ اتنی اسی لیے اس کو سائلنٹ کلر جو ہے بیماری کو نام دیا جاتا ہے. بالکل مضی بیماری ہے، اور جیسے اتنی بڑی تعداد ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اور یقیناً، اور میرا خیال ہے نیلم شاید ہی کوئی گھر ایسا ہونا جس میں ہمیں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد نہ ملے ہوں بچپن میں، اس کے بعد سے وہاں پر بہت، شاید موسم بھی پھر کچھ ایسا ہے، گرمیوں میں پھر یہ رکان ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ پھر مشکلات کا جس طرح سے سامنا کرتے ہیں. ڈاکٹر فرید صاحب کچھ اسی حوالے سے، جیسے بہت ڈیٹیل میں ڈاکٹر عدنان صاحب بتا رہے تھے، تو آپ سرگرمیاں کیا ہیں دی ہیلتھ فاؤنڈیشن کی؟ کچھ کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں، مفت جو میڈیسن ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں. ہم کیمپس بھی لگاتے ہیں، ہاسپٹلس بھی جاتے ہیں، کمیونٹیز میں جاتے ہیں، خاص کر کے وہ کمیونٹیز جہاں نارملی ڈاکٹرز نہیں جاتے. تو ہماری پوری ٹیم جاتی ہے ادھر، پھر ایک کوئک ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس کا ایک وائرس ہو چکا ہے، نہ کسی پوائنٹ پہ ہو چکا ہے. اور پھر اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو پھر پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ نے کووڈ کے زمانے میں سنا ہوگا کہ بالکل. پی سی آر ٹیسٹ ہوتے تھے. تو پی سی آر ٹیسٹ پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو کس حد تک بیماری ہے اور کیا اس کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت. پھر ہم اس کو میڈیسنز دیتے ہیں، اور پھر 3 مہینے سے لے کے 6 مہینے میں وہ مکمل اس کا علاج ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری کاسٹ جو ہے اس کی کوئی 100 پاؤنڈز آتی ہے پر پرسن. اور اگر ایوریج انکم پاکستان میں 100 پاؤنڈز اے منتھ ہے تو ایک مہینے کا اس کی جو وہ انکم ہے اس کے مطابق اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اگر علاج نہیں کریں تو آپ کے موسٹ پروڈکٹیو ایئرز جو ہوتے ہیں بٹوین دی ایجز آف 40 اور 60، اس میں آپ کام نہیں کر سکتے، یا کینسر کے سے آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے 20 ایئرز وہ ضائع ہو جاتے ہیں. کہاں 1 مہینے کی سیلری اور کہاں 20 ایئرز کی سیلری. تو اس کا ہمیشہ علاج کر دینا چاہیے جیسے معلوم ہو. اور اس کے آپ کو پریکاشن بھی لینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو، بیماری نہ ہو. کس طرح لیتے ہیں کہ جی آپ بابرز کے پاس، نائیوں کے پاس جاتے ہیں، حجامت بنانے جاتے ہیں، شیو بنانے جاتے ہیں، تو یہ خیال رکھیں کہ وہ جو اس طرح استعمال کر رہے ہیں وہ کلین ہے، وہ اسٹیریلائزڈ ہے. یا جو بعض عورتیں ہوتی ہیں اپنے کان چداتی ہیں یا ناک چداتی ہیں، ان کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. یا کوئی مینیکیور یا پیڈیکیور کرتی ہیں، اس میں اگر کچھ لگ جائے، ڈینٹسٹ سے ہو سکتا ہے، یا میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے اگر سینیٹائز نہ ہو اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ سرنجز جو ہیں وہ بھی ملٹیپل یوز نہیں ہونی چاہیے، ایک بار یوز ہوں اس کو پھینک دینا چاہیے. تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر نہیں ہوگی. صحیح. ڈاکٹر عدنان، میں چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فرید ہمیں بتا رہے تھے کہ کون کون سی پریکاشنز ہمیں لینی چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے جیسے بتایا کہ دا ہیلتھ فاؤنڈیشن اب مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھانا کہ یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، یہ آپ کر لیں، آپ کے لیے ہی امپورٹنٹ ہے، اور بہت جلدی اگر تشخیص ہو جائے گی اس بیماری کے لیے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے. تو کس طرح سے لوگ آپ کو کس طرح سے رسپانس آتا ہے، ایزیلی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا پھر کیونکہ اے سمپٹومیٹک بھی ہے یہ بیماری، تو کس طرح سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب وقت ہے، اب کروا لینا چاہیے ٹیسٹ، یا کسی بھی وقت کروایا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کی بات کا یہ جواب ہے اس بات کا، وہ یہ سوال یہ بہت اہم ہے. دیکھیے، ہمارے ملک میں جہاں تعلیم کی بے تحاشا کمی ہے، اس کی وجہ سے جیسے ڈاکٹر فرید خان نے ابھی یہ بتایا کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے شیو کروا رہے ہیں، بچیاں ناک کان چدوا رہی ہیں، ان میں یہ ڈیزیز جو ہے خاموشی سے لگ جاتی ہے. اور اس کے جبکہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، اس کے بعض اوقات سمٹمز بھی نہیں ہوتے، اور ہلکا سے فلو لائک نشانی ہوتی ہے، اور یا کان یا آنکھیں پیلی جو ٹپیکل ہوتی ہے بعض اوقات نہیں دیکھنے میں آتی، اور خاموشی سے یہ چلتا رہتا ہے.
تو ایسی صورت میں مریض کو یہ بتانا کہ دیکھو تمہیں یہ ٹیسٹ کروا لو، کافی بعض اوقات بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہماری ٹیمیں جگہ جگہ جا کے مساجد کے تھرو اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں جا کے اور لو سوشو اکنامک سٹیٹس کے ایریا میں انٹیریئر سندھ میں انٹیریئر پنجاب میں جا کے ان کی اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں، ان کو تعلیم دی جاتی ہے. اور ایسی جگہوں پہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے مدرسے میں جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو سیف پریکٹسز کو پروموٹ کریں. بار بار ان کو بتایا جاتا ہے کہ بلیڈ کے حوالے سے وہ جو ہے ڈسپوزیبل استعمال کریں اور ریپیٹ نہ کریں. اگرچہ ان کو ایٹ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں یہ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اس کا رسپانس بھی ہمیں پازیٹیو آیا ہے. اور جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری تمہیں ہو گئی، یہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور تمہاری دوائی اس کی موجود ہے، اگر تم دوائی استعمال کرو گے ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. تو ہمیں پازیٹیو رسپانس ہمیں جگہ جگہ ملا بھی ہے، ایسا نہیں ہے. میں یہ اس موقع پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سو فار ہم نے پاکستان میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہم نے جو ہے ان کو اویئرنیس کریٹ کی ہے ایز آف ناؤ، کہ دی ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے وہ اویئرنیس ان دا فارم آف لیکچرز، ان دا فارم آف جو ہے اسکولوں میں جا کے اور گاؤں گوٹھوں میں جا کے کریٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے اسکرین بھی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو گاؤں گوٹوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو لوگ جو ہے جن کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو بیماری ہو سکتی ہے نہیں، لیکن انہوں نے ہمیں رسپانس دیا ہمارے اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے. سو آپ کی بات کی جواب یہ ہے کہ یس وی فیس چیلنجز ان دیٹ، لیکن سم ہاؤ لوگ مان بھی جاتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اور ماشاءاللہ جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، اتنے بڑے نمبرز بتائے، اگرچہ بہت بڑی تعداد میں آپ نے بتایا لوگ اس افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کام تو ہمیں کرنا ہے. جن افراد تک پہنچ سکتے ہیں، جن تک پہنچا جا سکتا ہے، اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے، پھر ان کے پریونشن کے حوالے سے بھی اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے بھی. اور ڈاکٹر فرید صاحب دوبارہ سے آپ کی طرف آؤں گا، کچھ ہمیں اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کن ایریاز میں آپ کے خیال میں یہ جو بیماریاں ہیں خاص طور پہ ہیپاٹائٹس سے ریلیٹڈ وہ زیادہ ہیں. وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کون سے ایریاز ہیں؟ اگر ہم پروونسز کی بات کریں، جیسے ڈاکٹر عدنان صاحب بتا رہے تھے کہ مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں، مختلف گاؤں دیہات میں بھی جاتی ہیں، تو اگر ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ کون سے ایسے وہ پاکستان کے ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے یہ ان چیزوں کو لے کے جانے کی بھی، اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں افیکٹ بھی ہیں. اچھا، پاکستان میں جو ڈیٹا ہے وہ اتنا ٹائٹ ڈیٹا نہیں ہوتا. بہرحال گورنمنٹ کے پاس ہے کچھ ڈیٹا جس پہ ہم ریلائی کرتے ہیں. تو ہمارے پاس پوری ایک لسٹ ہے کہ کون سے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں جہاں ہیپیٹائٹس زیادہ ہے، اور ان ڈسٹرکٹس کو ہم چنتے ہیں، اور ان ڈسٹرکٹس میں جا کے پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. اور فار ایگزامپل یہ کہ ہم نے گوٹھی میں کام کیا، ہم نے سانگڑ میں کام کیا، ہم نے یہ خیرپور میں اب جا کے کام کر رہے ہیں، اور ایسے چھوٹی چھوٹی جگہیں وہاں جا کے ہم نے کام کیا ہے. تو گورنمنٹ کے فگرز انیشلی دیکھتے ہیں، جہاں زیادہ پریولنس ہے وہ ان کو ہم چنتے ہیں اور پھر وہاں کام کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر عدنان، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے وہ اگر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیں اس مشن میں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے کہ ایک اتنی خطرناک بیماری، اس کے حوالے سے تشخیص اگر وقت پر ہو جائے تو کتنی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اس سے بڑی انسانیت کی خدمت کیا ہوگی. تو کس طرح سے وہ آپ کے کام میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں فزیکلی یا کسی بھی طرح سے آپ کے اس مشن میں شامل ہونا چاہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کار خیر ہوگا جو کہ اگر یہ ہمارا ساتھ دیں، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فرید خان نے بتایا تھا کہ ہمیں ایک مکمل مریض کی ٹریٹمنٹ کو دینے کے لیے ہمیں تقریباً 100 پاؤنڈ ہمارا خرچہ آتا ہے. یہ 100 پاؤنڈ صرف اس ایک مریض کے لیے اس لیے آتا ہے کہ ہم لوگ ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اسکرین کرتے ہیں. جب اسکرین کر لیتے ہیں تو اس میں فلٹر آؤٹ ہو کے جو آخر میں ایک ہمیں مریض ملتا ہے، تو ہمیں ٹوٹل ہمیں ایک مریض پہ 100 پاؤنڈ آتا ہے. اگر کوئی ہمیں مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں نمبر آف پیشنٹس کے لحاظ سے ہمیں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں. ان کی یہ ڈونیشن نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس اگر جو لوگ شریعہ کمپلائنٹ شریعہ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سرٹیفکیٹ بھی، ہماری سرٹیفائڈ آرگنائزیشن ہے شریعہ کے حوالے سے بھی، اور اس سے مدد کی جا سکتی ہے. ان ایڈیشن وہ ہمیں ایز اے والنٹیئر بھی ہمیں ساتھ کام کر سکتے ہیں ٹو کریٹ اویئرنیس ان پاکستان، کریٹ
کو افیکٹولی اسکرین کرنے میں ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں. یہ 2 طریقے ہیں جس کے ساتھ وہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ، اور بالکل ضروری بھی ہے. اور ڈاکٹر صاحب بالکل جو اوورسیز پاکستانی ہیں اب وہ تو ان کاموں میں بہت آگے بھی ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے لیے کرتے ہیں، لیکن پھر جب پاکستان کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں تو بہت جو لوگ جوش و جذبے کے ساتھ بھی اپنی ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ سے ہی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عدنان، آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ایک تاثر ہے کہ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ بھی بہرحال کوشش کرتی ہیں اپنے تئیں. آپ کا کیا تجربہ ہے؟ کیا گورنمنٹس جو ہیں وہ مختلف چاہے صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی سطح کی جو حکومتیں ہوں، وہ کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں؟ اور آپ کے ساتھ بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو دیگر وہاں پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس کام میں پاکستان کو بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے، کیا وہ بھی تعاون کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیے، میں اس بارے میں آپ کو بالکل ایک حقیقت بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہے بہت کلوز لیزان ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. میں اس بات میں بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ہمیں گورنمنٹ آف سندھ کا بہت ساتھ رہا ہے. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر فرید خان نے مینشن کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہائی پریویلنٹ ایریاز ہیں، اور ہائی پریویلنٹ ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کی تعداد پائی جاتی ہے، تو ہم گورنمنٹ کی مدد سے وہ ایریاز سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور ہمیں خاص طور پہ ہمیں مدد رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی، جو کہ ہمیں مدد دیتی ہے اس اسکریننگ کرنے میں، دوائیاں پرووائڈ کرنے میں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلق کہ ہم میں اس بات کو کنفرم کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ نے ہمارا بہت کلوز کولیبریشن جاری ہے. ان ایڈیشن ٹو سندھ ہمارا پنجاب میں بھی بہت کلوز کولیبریشن جاری ہے. ہماری اسٹرانگ فوٹنگ موجود ہے پنجاب میں، لاہور میں سر گنگا رام ہاسپٹل میں ہمارا آفس موجود ہے، اور ہم لوگ گورنمنٹ کی مدد سے مریضوں کو اسکرین کرتے ہیں اور ان کو دوائیاں مفت فراہم کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو کہ پرائم منسٹر نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جو پاکستان میں 68 بلین روپیز کے حوالے سے لانچ کیا ہے. ہماری ڈسکشن چل رہی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، گورنمنٹ سے، اور گورنمنٹ بھی کافی کینلی انٹرسٹڈ ہے اس معاملے میں کہ ہم لوگوں کے ذریعے یہ مزید جو ہے ریپڈ اسکریننگ کرائے اور پاکستان کے لوگوں کو مزید فائدہ پہنچایا جائے. تو گورنمنٹ از ریلیٹیولی ویری سیریس آن دس پروجیکٹ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. یہ تو بہت اچھی بات بالکل. ہے. ڈاکٹر فرید جو کہ چیئرمین ہیں، آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر فرید سے میں یہ سوال پوچھوں گی کہ آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں اگلے کچھ سالوں کے لیے؟ کیونکہ اگر ہیپاٹائٹس سی کی بات کی جائے تو پاکستان سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جو کہ بیئر کرتی ہے ہیپاٹائٹس سی کے برڈن کو. اتنے زیادہ پیشنٹس ہیں پاکستان میں، تو کیا آپ کوئی ٹارگٹس بھی اپنے ویژن ہے رکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں، اتنے لوگوں کی اسکریننگ کرنی ہے؟ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، لاسٹ ایئر 2024 کے جو اینڈ میں جو ہمارے ٹارگٹس تھے وہ تھے کہ 230,000 ہم نے لوگوں کو اسکرین کیا اور تقریباً 6,000 لوگوں کو ہم نے ٹریٹ کیا. اچھا، ہماری کیپیسٹی سے بہت زیادہ ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ سے ہمیں کتنی سپورٹ ملتی ہے میڈیسنس کی، اسکریننگ کٹس کی. تو اگر وہ کنٹینیو رہے تو ہم کم از کم 5 لاکھ جو ہے ہر سال کر سکتے ہیں، اور یہ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا جاب ہے کہ صرف ہیلتھ فاؤنڈیشن نہیں کر پائے گی. جس طرح عدنان صاحب نے بتایا، ڈاکٹر عدنان نے بتایا کہ 1 کروڑ ہمارے پاس مریض ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو تو ابھی ٹیسٹ بھی نہیں کیا. ان کو اسکریننگ کرتے کرتے کوئی 5-6 سال تو لگ جائیں گے اگر ہمارے جیسے 10 اور 20 اور ایسے ادارے ہوں جو ساتھ کام کریں. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم کم از کم 5 لاکھ اسکریننگ ہر سال کریں اور کوئی 10,000 لوگوں کو ٹریٹ کریں. بالکل، اور بیسٹ آف لک آپ کے اس کام میں. بالکل آخر میں ہے ڈاکٹر عدنان صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہم نے مختلف حوالوں سے تو بات کر لی، عموماً مشکلات کیا پیش آتی ہیں جب دی ہیلتھ فاؤنڈیشن خاص طور پہ اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے؟ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے، بہت ساری آبادیاں ایسی ہیں جو مشکل جگہوں پہ رہتی ہیں جہاں تک پہنچنا بذات خود ایک چیلنج ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو کیسے فیس کرتے ہیں آپ اور آپ کی ٹیم، اور کیا جو سب سے بڑی جو مشکلات یا ہرڈلز آتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو ہرڈل ہے کہ ہماری ٹیم، ہم دیکھیں اتنی بڑی آبادی اس وقت شکار ہے ہیپاٹائٹس سی کا.
ڈاکٹر فرید خان نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا کہ ہماری جیسی بہت ساری آرگنائزیشن کو مل کے کام کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس ملک سے یہ ہٹا سکتے ہیں۔ میجر چیلنج ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس، لوگوں میں شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے کیسے لوگ لگتا ہے، وہ ہمیں چیلنج ہمارے لیے میجر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے علاوہ جو میجر چیلنج ہے ہمارے فنڈز کی، ہمیں فنڈز جو ہے اگر ہمارے پاس فنڈز بڑے پیمانے پہ موجود ہوں تو ہم شاید بہت زیادہ ایگریسولی موو کر سکیں، لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم دا میجر بیریئر جو ہمیں موو کرنا ہے، جو کہ ہم نے بتایا کہ ہمیں ایک 100 پاؤنڈ پر پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، تو میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے آپ کے چینل کے تھرو کہ ہیلتھ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنے صدقات یا زکوٰۃ یا خیرات وغیرہ جو ہمیں یہ سپورٹ کریں تاکہ ہم اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں۔ آپ لوگ ڈالیں تاکہ پاکستان میں وہ کمیونٹی جو ایک قوم کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو اس کی ذمہ داری اس بم سے بچانا ہماری، میری، آپ کی، سب کی ذمہ داری ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں جتنا ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس کار خیر میں خود بھی آئیں اور ڈونیٹ کریں۔ تیسری چیز جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو باہر کی جو کمیونٹی آپ انگلینڈ میں بیٹھی ہے، یو کے میں، یورپ میں، تو وہ ہمیں جو ہے اس حوالے سے اگر ہمارے ساتھ کوئی اویئرنیس کے حوالے سے کیمپین کر سکیں تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہم یہ اپنے ہمارے ویورز اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو انکریج بھی کریں گے، خود بھی جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں گے۔ دا ہیلتھ فاؤنڈیشن، ان کے جو پیجز ہیں، سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان کے اوپر آپ جائیں، ویب سائٹ پہ جائیں، مزید انفارمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی۔ ڈاکٹر فرید خان، ڈاکٹر عدنان مقصود ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں پورا ڈیٹیل میں بتایا کہ کتنا بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر توجہ بھی نہیں جاتی کیونکہ زیادہ اٹینشن جو پولیٹیکل میٹرز ہیں وہی پاکستان میں لے لیتے ہیں۔ تو اس کار خیر میں آپ لوگ ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ، بہت اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں، بہت ساری دعائیں بھی آپ لوگوں کے لیے، بیسٹ وشز بھی، اور جو کچھ ہم سے ہو سکا، اور یقیناً جو ہمارے ناظرین اس وقت آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس مشن میں آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔